إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ خطبات سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے جو مقاصد ہیں وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کی سیرت کا سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی بندگی اور تعلق باللہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان وہ رخنہ اندازی کرتا ہے۔ اب جن امور سے، اشیاء سے وہ انسانوں پر حملہ آور ہوتا ہے، ان میں ایک جادو ہے، جنات ہیں، نظر بد ہے، اور انسان کے بائیں طرف جو شیطان ہے جس کو قرین کہا جاتا ہے، اس کے وسواس اور اس کے حملے ہیں۔ اب گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے آپ کو بتایا کہ شیطان جو ہے وہ کن کن امور اور اعمال سے ہماری زندگی پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کی جو دشمنی ہے وہ مسلمانوں کے معصوم بچوں سے لے کر جو بوڑھے ہیں، مرد و عورت سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جو دین سے دور ہے، نام کا مسلمان ہے، وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، اور اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کا جانی نقصان بھی کروں، میں مالی نقصان بھی کروں، میں رشتوں کا نقصان بھی کروں، اور میں ان کے اسلام اور ایمان کا نقصان بھی کروں۔
نبی علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیت المال پر نگران مقرر کیا۔ نگرانی کا بھی پہلا دن تھا، چور آیا، انہوں نے پکڑ لیا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں بھوکا ہوں، میں نے پریشانی میں بھوک مٹانے کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ مومن رحم دل ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تیرے چور کا رات کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا متعجب ہوا کہ نبی علیہ السلام کو اس واقعے کا کیسے علم ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں بذریعہ وحی دیتا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ پھر آئے گا۔ فرماتے ہیں دوسری رات وہ پھر آیا اور میں نے اس کو پھر پکڑ لیا۔ اس نے حالات کی قسم پرسی کا رونا رویا، بڑی لجاجت اور منت کی، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ جب بارگاہ نبی میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چور کے بارے میں پھر پوچھا اور ساتھ یہ آگاہ بھی فرمایا کہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تیسری رات وہ پھر آیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس نے پھر بڑی منت سماجت کی اور کہا صرف میں ہی نہیں، میرے بیوی اور بچے بھی بھوکے اور پیاسے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے میں یہ چوری کر رہا ہوں، تو آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ آج رات میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں تجھے پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں اس شرط پر، میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کے کرنے سے شیطان جو ہے، چور جو ہے، وہ آپ کے مال کو کبھی بھی چرا نہیں سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، وہ عمل بتا دو۔ تو اس نے وہ عمل بتایا کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو صاحب مال اپنے مال پر آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو شیطان جو ہے وہ اس کا کبھی بھی مال چرا نہیں سکے گا۔ اس حدیث کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک مسلمان اور مومن آدمی کے مال کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کرتا ہے۔ اب جب صبح وہ بارگاہ نبی میں پیش ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ شیطان تھا اور جو وہ عمل بتا کر گیا ہے وہ عمل اس نے بالکل درست اور صحیح بتایا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے، اور دوسرا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ محافظ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ تو آیت الکرسی کی تلاوت کے دو فائدے، انسان کی جان کو بھی شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اسی طرح اس کے مال کو بھی شیطان جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔
حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شیطانی جو نقصانات ہیں ان سے بچانے کے لیے ہمیں ایک اور عمل بھی بتایا ہے، اور اکثریت جو ہے وہ اس عمل سے ناواقف بھی ہے اور غافل بھی ہے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کہ آپ 3 مرتبہ اسے صبح پڑھتے اور 3 مرتبہ اسے شام ہونے سے پہلے عصر کی نماز کے بعد پڑھتے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک ضمناً بات بتا دینا چاہتا ہوں، یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں، صبح جو ہیں وہ آپ اسے طلوع آفتاب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن شام کے اذکار کا جو وقت ہے وہ نماز عصر کے ادا کرنے کے بعد ہے، یعنی شام ہونے سے پہلے پہلے آپ نے شام کے اذکار کرنے ہیں۔ اور اگر کسی وجہ سے انسان شام سے پہلے یہ اذکار نہ کر سکے تو پھر ایسی صورت میں وہ شام کے بعد کر سکتا ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ صبح و شام کے اذکار کی پابندی کرتے ہیں تو وہ نماز مغرب کے بعد اسے ادا کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ نماز عصر کے کچھ بعد اسے ادا کرنا اور پڑھنا یہ مسنون اور مشروع ہے۔ اب وہ کلمہ کیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں اس ہستی کے نام کے ساتھ اپنے دن کی ابتدا کر رہا ہوں، اپنے امور کی ابتدا کر رہا ہوں، اپنی صبح کی ابتدا کر رہا ہوں یا اپنی شام کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لا یضر مع اسمہ شیء، کہ جہاں اس کا نام آ جائے تو زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس کے نام کی وجہ سے بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، وہو السمیع العلیم، وہ خوب اچھی طرح سننے والا اور خوب اچھی طرح جاننے والا ہے۔ اب یہ چھوٹا سا کلمہ ہے، انسان جب اس کو پڑھ لیتا ہے کوئی موذی اس کو ڈانگ نہیں سکتا، کوئی انسان اور جن اور شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بھی ایک متروک سنت ہے، اللہ کے لیے آپ اس کو بھی یاد کریں۔ اب شیطان جو ہے وہ کیسے عملے کرتا ہے؟ اکثر جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ، حساب کرنے والے، مال کو گننے والے یا پڑھانے والے، شیطان جو ہے وہ ان کے دماغ پر حملہ کرتا ہے اور ان کو بھولنے کا مرض جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ چیز کو گنتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ اور یہ صرف کاروباری اور ذمہ دار لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا، بچے ہمارے جو پڑھتے ہیں یونیورسٹی اور کالجوں میں، جو اپنے اسباق کو یاد کرتے ہیں، شیطان جو ہے وہ ان کو بھی سبق بلا دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان کا بچہ نہ اچھے نمبر لے سکے، نہ اس کو اچھی مارک شیٹ ملے، اور اس کے مستقبل کو بھی ڈاواں ڈول کر دیتا ہے، خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ انسان جو ہے بھولنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ بھی شیطانی حملوں میں سے ایک حملہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں۔ اس کا حل کیا ہے؟ لمبے سجدے کریں۔ اس کا حل کیا ہے کہ آپ شب و روز میں، دن رات میں کم از کم 8 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، صبح کے اذکار میں آیت الکرسی، شام کے اذکار میں آیت الکرسی، یہ 7 مرتبہ۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک متروک سنت ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا، جس کو اللہ توفیق دے وہی کرتا ہے، کہ اپنے بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، اپنے ہاتھوں پر پھونکنا، اور سر سے لے کر بدن تک، جہاں تک اس کے ہاتھ جاتے ہیں، اپنے بدن کے اوپر ہاتھ پھیرنا۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے ساتھ یہ آفت، مصیبت اور بیماری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
حضرات اسی طرح بڑے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو شیطان پکڑ لیتا ہے ایسی بیماریوں کے ساتھ، ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، کسی بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا واقعہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو طائف تھا، بڑا سرسبز و شاداب علاقہ اور خوبصورت، تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو طائف کا گورنر مقرر کیا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، جب سے آپ نے مجھے طائف کا گورنر مقرر کیا ہے میں تو ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور کتنی پڑھی ہیں، اور نماز کے اندر ہی ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ بھی شیطان کا ہمارے دل و دماغ پر ایک حملہ ہے، اور ہر دوسرا نمازی جو ہے وہ اس کے اندر گرفتار ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں دل نہیں لگتا، نماز پڑھتا ہے تو دماغ جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کو جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ نماز کے اندر یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کلمات کے ساتھ دم بھی کیا اور میرے سینے پر ہاتھ بھی مارا۔ جس چیز نے مجھے جکڑا ہوا تھا، یعنی کوئی چیز تھی، شیطان اس نے مجھے جکڑا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کے دم اور دست مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے آزاد کر دیا۔ حضرات جو میں نے باتیں آپ کے سامنے کی ہیں، میں ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی دینا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات بیان کرتے ہیں، میں جو بھی یاد کرتا میں بھول جاتا۔ نبی علیہ السلام کے سنن، آپ کی سنتوں کو، فرامین کو، حدیثوں کو، دین کو بڑی آفت نے مجھے پکڑ لیا کہ چیزیں جو ہیں وہ مجھے بھولنا شروع ہو گئی۔ تو میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے شکایت کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابسط رداک، اپنی چادر کو بچھا۔ آپ نے دعا کی اور پھر چادر کو سمیٹ کر سینے کے ساتھ مجھے لگانے کا حکم دیا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت پورا میرا بدن جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، لیکن جو یادداشت، یاد کرنے کی قوت و صلاحیت ہے وہ اسی طرح جوان ہے۔ اور لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ٹیسٹ لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے معجزے کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ان کو کوئی چیز جو ہے وہ بھول جاتی ہے، نہیں بھولتی۔ تو شیطان جو ہے وہ ہمارے اوپر اس نوعیت کے حملے کرتا ہے۔ حضرات اسی طرح شیطان جو ہے بے مقصد لا یعنی چیزوں کے اوپر انسان کو غصہ دلاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ روٹی پکنے میں تاخیر ہے تو غصہ، کپڑے ملنے میں تاخیر ہے تو غصہ، وقت میں کچھ اوپر نیچے بات ہو گئی ہے تو غصہ، سسرال میں کچھ دیر ہو گئی ہے تو غصہ، حالانکہ یہ ساری باتیں ایسے ہیں کہ جن کے اوپر غصہ جائز ہی نہیں ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ ایسی باتوں پر شیطان خامد کو یا بیوی کو غصہ دلاتا ہے کہ جن امور پر غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ماں باپ ہیں، بالخصوص آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو باپ ہے، میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، اپنی اولاد کا باپ بنے، اپنی اولاد کا رب نہ بنے۔ جو فرعونی مزاج رکھتے ہیں نا، وہ بچوں کو ایسے حکم صادر کرتے ہیں، اور جب بچے اس کو کر نہیں پاتے تو پھر جو ہیں وہ اپنے بچوں پر برستے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ آپ کہاں کے مسلمان ہیں؟ صرف رفع الیدین والے مسلمان ہیں، نمازوں والے مسلمان ہیں؟ آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اولاد کو کر کے دکھانا اور پریکٹیکل کرنا اور شفقت کرنا، 100 سے زائد مرتبہ اپنی اولاد سے درگزر کرنا، یہ والدین کے اوپر واجب ہے۔
اور ان کو حکم دیتے ہیں. خود نہیں کرتے, خود مسجدوں میں نہیں جاتے, اولاد کو حکم دیتے ہیں. خود قرآن نہیں پڑھتے, اولاد کو کہتے ہیں کہ جاؤ صبح اٹھو اور جا کر قرآن کی تلاوت کرو. یعنی خود نہیں کرنا اور اولاد کو جبر سے اور ڈنڈے سے اور تشدد سے کروانا, یہ کوئی اسلام نہیں ہے. تو شیطان جو ہے وہ باپ کو بادشاہ سلامت بناتا ہے, پھر اسے حکم دلواتا ہے, پھر اس کا حکم نہ مانا جائے تو اولاد کے بارے میں نفرت ڈال دیتا ہے. اور بعض بد نصیب باپ اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں, بعض گھر سے نکال دیتے ہیں, اور بعض جو ہیں وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں. ایسے بھی ہیں. یہی وجہ ہے رشتوں کے درمیان, بھائی بھائی ہو, باپ بیٹا ہو, استاد شاگرد ہو, یہ جو رشتے ہیں ان کے درمیان بالخصوص جو میاں بیوی کا رشتہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا تغضب, لا تغضب, لا تغضب. 3 مرتبہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی, غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ کیا کر, غصہ نہ کیا کر. وَلَكَ الْجَنَّةُ, اللہ تعالیٰ تجھے اس عمل کے بدلے بھی جنت عطا کرے گا. حضرات, جو غصیلا آدمی ہے وہ اپنی جان کا بھی دشمن ہے. ہائی بلڈ پریشر سے دل کے امراض پیدا ہوتے ہیں, برین ہیمرج ہوتا ہے, جگر کا کینسر پیدا ہوتا ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو چھوڑنے کا نقصان ہے. اور جو غصیلا آدمی ہے وہ شیطان کا گدھا ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ کچھ آدمی ایسے ہیں کہ جو شیطان کے گدھے ہیں, ان پر شیطان سوار ہو جاتا ہے اور سوار ہو کر ان سے گھر کا, ان کی ذات کا اور معاشرے کا نقصان کرواتا ہے. تو ان میں غصیلا آدمی جو ہے یہ بھی شیطان کا گدھا ہے, اس پر شیطان بیٹھ کر جب چاہے تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے. حضرات, اسلام جو ہے وہ دین صبر ہے, دین حلم ہے. ہتھیار بھی اٹھائیں, جنگ کی تیاری بھی پوری ہے, لیکن حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے. اور کانوں میں اگر اذان کی آواز آئی ہے, یہ نہیں کہ آپ نے ہتھیار اٹھائے ہیں تو آپ پھر بھی بے صبری کا اظہار کریں. اسلام جو ہے وہ انسان کو ہر جگہ صبر, حلم, بردباری, تحمل جو ہے یہ سکھاتا ہے. شیطان جو ہے وہ دوسرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس سے حملہ آور ہوتا ہے, وہ شہوت ہے. یہ سیکسول پاور جو ہے, شیطان جو ہے اس سے انسان پر حملہ آور ہو کر اس کی زندگی اور اس کے ایمان کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. جس آدمی کی شہوت اس کے اوپر غالب ہے وہ بھی شیطان کا گدھا ہے. حضرات, پہلے جو ہے وہ ایسے کوٹھے اور ایسے چکلے اور ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں شرفاء جاتے ہوئے 1000 مرتبہ ڈرتے اور کتراتے تھے کہ یار اگر ان علاقوں میں ہمیں کسی نے دیکھ لیا تو ہماری اولاد کا کیا بنے گا, ہمارے بہن بھائیوں, ہماری بیٹیوں کے سامنے ایسی باتیں آ جائیں گی. لیکن یہ جو موبائل ہے, آن لائن جو ہے وہ ایسی ساری چیزیں موجود ہیں. بادل ناخواستہ آپ نہیں بھی چاہتے تو آپ کے سامنے ایسی چیزیں جو ہیں وہ پیش کر دی جاتی ہیں. اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس سے نہ ممبر, نہ مصلی, نہ پارلیمنٹ, نہ صدارتی ایوان جو ہے, کوئی بھی چیز, کوئی بھی جگہ جس کا دین سے, سیاست سے, ملک سے, انتظام سے تعلق ہے, کوئی بھی ایسے شر سے بچ نہیں پائے. حضرات, میں یہاں پر 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات کہ آپ اپنی اولاد کی جلد شادیاں کریں. جس طرح آپ کو ان کی صحت کی, آپ کو ان کے مستقبل کی فکر ہے, اسی طرح ان دونوں چیزوں سے بڑھ کر اولاد کے ایمان کی خبر اور فکر جو ہے وہ والدین کے لیے ضروری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اسلام کے اندر اگر شادی شدہ شخص ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا بڑی کڑی ہے.
سخت ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پتھر مارے جائیں اور پھر اس کو فائر کے ساتھ یا ایسی ضرب کے ساتھ ہلاک کر دیا جائے کہ انسان جو ہے شادی شدہ ہو اور اس گناہ کا تصور بھی اس کے دماغ کے اندر نہ آئے۔ معاشرے کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، ایک لمحہ کے لیے میری اس بات کو آپ دماغ کے اندر ڈالیں، اس کائنات کا پہلا رشتہ بہن بھائی کا نہیں ہے، ماں باپ کا نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کا جو پہلا رشتہ، خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ نے بنایا ہے، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور پھر ان سے ان کی بیوی حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا گیا۔ تو کائنات کا پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ اس لیے بڑی کڑی اور سخت سزا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شادی شدہ ہو کر یا کوئی عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہو کر ایسی حرکت جو ہے وہ کرے۔ میرے بھائیوں، دوسری جو بات ہے، شیطان جو ہے وہ اس گناہ کے ذریعہ بندوں پر بالخصوص حملہ آور ہوتا ہے، مردوں پر۔ قرآن مجید کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ پڑھتے جائیں، چوری کا ذکر ہے تو فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہے، قتل کرنے والا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، پہلے مرد کا ذکر ہے۔ ایک گناہ ایسا ہے اللہ تعالیٰ نے ترتیب کو بدل دیا ہے، وہاں عورت کا ذکر پہلے ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، اور پھر اللہ نے کہا کہ زنا کرنے والا جو ہے وہ مرد ہے۔ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر 1000 مرد بھی ایک عورت پر حملہ کرے، خواہش کا اظہار کرے، عورت نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، بے بس ہے وہ، جب تک اس کو سگنل نہیں دے گی مرد جو ہے وہ۔ اور پھر اگر ایک عورت 1000 مرد پر حملہ کرے تو ایک ہی اللہ کی توفیق سے بچے گا، 999 کو عورت جو ہے وہ بہکا کے لے جائے گی۔ تو یہ بھی شیطان کا بہت بڑا جو ہے وہ حملہ ہے۔ حضرات، تیسری بات، اسلام جو ہے وہ دین عفت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر دین کا کوئی نہ کوئی شعار ہے۔ آپ دیکھیں کسی نے ڈیوڈ سٹار جو ہے وہ اپنے مذہب کے شعار بنائے ہوئے ہیں، 6 کونوں والا ستارہ جو ہے وہ یہودیوں کا ستارہ ہے۔ کسی نے صلیب کراس کے نشان کو اپنے مذہب کی علامت بنایا ہوا ہے، کسی نے ترشول کو اور گائے کے سینگوں کو اپنے مذہب کا نشان بنایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام کا شعار حیا ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے بھائی کو حیا کی تلقین اور نصیحت کر رہا تھا، فرمایا دا نہ اس کو حیا کی تلقین اور نصیحت کر، اگر ایمان ہے حیا کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بندہ بے حیا ہوتا ہے وہ پرلے درجے کا بے ایمان ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی آنکھ کے اندر اور اس کے بدن کے اندر اور دل و دماغ کے اندر حیا کا ہونا یہ ایمان اور اسلام کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافر جو ہیں وہ ہمارے ایمان اور اسلام کے اوپر کیسے حملہ آور ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیے، اللہ کے لیے غور کیجیے۔ کیا مولوی ملا اور کیا کوئی امیر المومنین اور کیا کوئی غریب المسلمین، سب کے اوپر جو ہے وہ کفار کیسے حملہ آور ہیں ہمارے دین کو، ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ پرائمری کے سکولوں سے لے کر بوڑھے ہونے تک شیطان اور شیطان کی جو ذریت ہے کفار، وہ مسلمانوں پر یہ شہوت کے فتنے سے حملہ آور ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے حملہ آور ہے کہ جو انسان کے ایمان کو لے کر جا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اگر کسی بندے کے اندر یہ فتنہ ہے
تو پھر وہ شکوہ نہ کرے کہ میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ تیسری بات، جن گھروں کے اندر، جن دکانوں کے اندر، جن فیکٹریوں کے اندر، جن کاروباروں میں، جن خاندانوں میں یہ شراب و شباب کا فتنہ ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتیں چھین کر ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ جہاں زنا ہوگا وہاں بربادی ہوگی، جہاں فحاشی ہوگی وہاں بربادی ہوگی۔ اور پھر آج مرد کا مرد کی طرف جو میلان ہے، آسمان کے رب نے بھی قرآن میں کہا ہے ما سبقکم احد من العالمین، ایسا پلید گناہ ہے کہ قوم لوط سے پہلے اس کائنات میں کسی نے یہ جسارت نہیں کی۔ اور آج بڑی معذرت کے ساتھ ہماری کوئی کلاس بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اس قباحت سے بچی ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس سے ہم اپنی نظریں آنکھیں چرا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں کو فیل کر کے رکھ دیتا ہے، نسلوں کو۔ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ دنیا میں کرنے والی قومیں آئی ہیں، کسی پر قہر خداوندی ایسے نازل نہیں ہوا کہ جیسے اس گناہ کے مرتکبین پر اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے کہ ان کی بستی کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں میں لے جا کر اس کو الٹا پٹک دیا، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں تھوبہ مار دینا۔ اور پھر بھی اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی ہے۔ تو ایسے گناہ جو ہیں وہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ ان گناہوں کی نحوست تمہاری نسلوں کو اٹھانا پڑے گی۔ اللہ نے تمہاری نسلوں سے برکت چھین لینی ہے، رزق چھین لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے اور تمہاری نسلوں سے اپنا رخ پھیر لینا ہے۔ تو ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی شیطان جو ہے اس کے گدھے ہوتے ہیں، اور شیطان ان پر سوار ہو کر ایسے گناہ جو ہے وہ کرواتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور دیکھیں شیطان کے حملے، جو ماں جیسی عمر کی عورتیں، شیطان نے ان کی نظروں میں اولاد اور اولاد سے بھی چھوٹی عمر کے نوجوانوں کو مزین کیا ہے، اور جو بیٹی اور پوتیوں کی عمروں کے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ فرمایا ہم جب کسی قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز ہی امریکہ پہ نہ ڈالو، ہر چیز ہی کافروں پہ نہ ڈالو، کچھ اپنے پر بھی ڈال لو۔ فرمایا جب ہم کسی قوم کو، گھرانے کو تباہ کرنے کی تدبیر کرتے ہیں، حکمت اختیار کرتے ہیں، تو اس کے جو بڑے ہیں ان کو ہم بے لگام کر دیتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو پکڑتا ہے، اور ایسا پکڑتا ہے کہ پھر جو ہے وہ انسان کے پاس توبہ کا وقت بھی باقی نہیں بچتا۔ ولا حول ولا قوت۔ ایک نوجوان شخص میرے پاس آیا، کہتے یہ گناہ مجھ میں نہیں تھا، پھر اچانک سے یہ گناہ ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں کہ آپ سے کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ والدین کی گستاخی، یہ اس کے اندر ایسا گناہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے لگام کر دیا۔ اس لیے اپنی دعاؤں میں پنجابی زبان اور اردو میں، اور جن کو عربی آتی ہے، اللہ کو کہا کریں یا اللہ مجھے پیشانی سے پکڑ کر ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھنا، خذنا بنواسینا واہدنا الی سواء السبیل۔ ہر چیز سیاہ و سفید کے مالک، کبھی بھی مجھے لگام سے نہ چھوڑنا۔ حضرات، لوگ جانور کی لگام اتار دیں، گدھے کی، گھوڑے کی، نقصان کرتا ہے، کتے کا پٹا اگر کھول دیا جائے نقصان کرتا ہے، لیکن اگر انسان کے گلے سے اور اس کی پیشانی سے اللہ کی لگام اتر جائے، پھر وہ جو تباہیاں کرتا ہے، یہ سارے جانور بھی مل کر اتنا نقصان نہیں کرتے پھر جتنا ایک بندہ نقصان کرتا ہے۔
تو اس لیے شیطان کے جو حملے ہیں، ان حملوں سے، ایسے ہی اس کے حملوں میں سے یہ عشق جو ہے، یہ مرض، یہ دماغی امراض میں سے ایک مرض ہے۔ ہیروئن چھوڑ سکتی ہے، لیکن شیطان یہ خناس جس کے دماغ کے اندر داخل کر دیتا ہے، وہ پھر بوڑھے ہونے تک خود بھی ذلیل ہوتا ہے، اپنے خاندان کو بھی ذلیل کرتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ مال کی حرص ہے، مال کی بندگی ہے، کہ مال کی بندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ باپ مال میں اپنی اولاد کو دور کر رہا ہے مال کے لیے، بھائی بھائی کو دور کر رہا ہے، اولاد جو ہے وہ خواہش مند ہے مال پانے کے لیے، ساڈا پیو کدوں مرے گا۔ اولاد کے دلوں میں یہ خواہش ہے کہ کسے دے آئی ساڈے پیو نو آ جائے تو اسی وارث بن جائیے، بیٹھ جاؤ بیٹا۔ تو پیارے بھائیوں دوستو، مال کی بندگی نہیں کرنی، اس رب کی بندگی کرنی ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے پاکستانی ہمارے لوگ حج عمرے پر جاتے ہیں، لاکھوں لگا کر جاتے ہیں اور وہاں خیرات اکٹھی کرتے ہیں، لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں کہ چیزیں لے رہے ہیں، مفت کی چیزیں، کھانے۔ آپ پر حج فرض ہے تو آپ تبھی گئے ہیں نا، اللہ نے آپ کو آزمایا ہے۔ اب وہاں جا کر بھی اگر آپ کا ہاتھ مخلوق کی طرف ہے تو آپ شیطان کی بندگی کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اس رب کی بندگی کرو کہ جو رب جو ہے وہ تمہیں روزی اور رزق دینے والا ہے۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہیں وہاں پر بغیر مانگے روزی دی ہے، اور جب تم دنیا میں آئے پھر روزی دی ہے، اور جب تمہاری شعور سینس چلنا شروع ہو گئی ہے، زبان چلنا شروع ہو گئی ہے، تو اللہ سے رخ موڑ کر تم نے لوگوں کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کا گدھا ہوتا ہے ایسا بندہ، راتوں رات امیر ہونے کے لیے بندوں کو رب بنایا ہوا ہے، یہ بھی شیطان کی بندگی ہے۔ تو یہ جو تین خامیاں ہیں کبھی بھی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ غصہ نہیں ہونا چاہیے، غصے والا بندہ نہیں ہونا چاہیے حضرات۔ اسی طرح شہوت اس پر غالب نہیں ہونی چاہیے، اور مال کی بندگی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کس کی بندگی کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہو اللہ تمہارا رزق لکھ دیتا ہے، تو جب اس نے لکھ لیا پھر اس ذمہ داری اس پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ فرمایا جتنے بھی کائنات میں سانس لینے والے ذی نفس ہیں، سب کی روزی کا ذمہ جو ہے وہ کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ تو یہ شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور پھر ہمیں ان تین بیماریوں میں ملوث کر کے ہم سے بڑے بڑے گناہ کراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔